ناول میرے وقت کی سیاہی، رائٹر اقصیٰ تحریم، قسط نمبر 1، کڈنیپ، ریپ، سبلنگ، ریونج بیسڈ ناول۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، وہ چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتی مسلسل چل رہی تھی۔ چل چل کر اب اس کے پیروں کی ایڑیاں دکھنے لگی تھی۔ راستے میں کوئی بس نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیدل ہی چل پڑی تھی، مگر گرمی نے اس کی حالت ابتر کر دی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ مکمل پسینے میں نہا گئی تھی۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کے ماتھے سے ٹپک رہی تھیں، جس کو وہ دوپٹے کے پلو کی مدد سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس شدید گرمی میں وہ تنہا چل رہی تھی۔ باقی کی دنیا اس شدید گرمی میں اپنی اپنی سواریوں پہ تھی، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز سست روی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ پیدل چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ اب اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ہر طرف درختوں کا جھنڈ تھا۔ تبھی ایک گاڑی آوارہ لڑکوں سے بڑی اس کے پاس سے گزری تھی، جس کو اس نے نظر انداز کر دیا، مگر وہ لڑکے اس کو نظر انداز نہیں کر پائے تھے۔ وہ گاڑی یو ٹرن لے کر واپس اس کے پاس سے گزری تھی۔ وہ فوراً سے ایک طرف ہو گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں مس؟ آئیں ہم چھوڑ دیں۔ گاڑی میں ایک لڑکا نکل کر خباثت سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف کے سائے لہرائے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ منہ توڑ دوں گی تم سب کا، وہ اپنے ڈر پہ قابو پاتے بظاہر بزادری سے بولی تھی۔ واہ، اب تو بہت پیارا بولتی ہیں، وہ لڑکا رٹائی سے بولا تھا۔ باقی گاڑی میں بیٹھے لڑکے بھی خباثت سے ہنس پڑے تھے۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے، ورنہ سب کو اکٹھا کر لوں گی، وہ لڑکی انگلی اٹھاتے ان کو وارن کرتے ہوئے بولی، مگر ان کو تو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ وہ پھر کہہ کے مار کر ہنس پڑے تھے۔ کیا کر لو گی؟ نہیں جائیں گے؟ وہ لڑکا آہستہ آہستہ اس کی جانب آیا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ مجھ سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ لڑکا مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب وہ بالکل اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ دونوں میں 1 انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی اس کو ٹھنڈی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے اپنے اندر ہمت جمع کرتے پوری قوت لگا کر اس لڑکے کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے اس کو آگ اگلتی نظروں سے دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے باقی لڑکے بھی اس تھپڑ پہ ساکت رہ گئے تھے۔ تیری اتنی جرأت، تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ وہ لڑکا جانوروں کی طرح اس کو کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا تھا۔ اس نے اپنا آپ چھڑانے کی لاکھ کوشش کی، مگر اس درندے کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں ہو پائی تھی۔ اس لڑکے نے اس کو بے رحمی سے گاڑی میں پٹکا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی گئی تھی۔ اس کی چیخیں سنسان سڑک پہ گونجی تھی، مگر گاڑی میں گانوں کا والیوم بڑھا دیا گیا تھا تاکہ اس کی ہولناک چیخیں گانوں میں دب جائیں۔ معاذ، فون کرو روشنال کو، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ساجدہ بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ان کو ایک پل کو بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ روشنال صبح سے آفس گئی، ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ جی امی، میں فون کر رہا ہوں، مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا ہے، معاذ بیچارہ تھک کر بولا تھا، جو 2 گھنٹے سے اس کو مسلسل کالز کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ بیٹا جا اس کے آفس سے پوچھ کر آ، شاید کسی دوست کے ساتھ نہ چلی گئی ہو، ورنہ وہ تو 5 بجے سے پہلے پہلے گھر آ جاتی ہے، آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ جا بیٹا پتہ کر کیا بہن کا؟ ساجدہ بیگم اپنے دل میں اٹھتے دل دہلا دینے والے خدشات کو پڑے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ جی امی، میں پتہ کر کے آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ معاذ فوراً ماں کو تسلی دے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ پیچھے ساجدہ بیگم گننے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، میری معصوم بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ۔ ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، ان کے لبوں سے بیٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، روشنال باجی کو کچھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوں، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، بس ان کے لیے دعا کریں، وہ جہاں ہو خیر خیریت سے ہوں۔ نمرا ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، مگر ساجدہ بیگم کا دل تھا کہ ابھی تک مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس ان کو کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں معاذ آ گیا تھا۔ کیا ہوا معاذ، کہاں ہے روشنال؟ ساجدہ بیگم نے بے چینی سے اس کی جانب لبکی تھی۔ نہیں امی، روشنال باجی تو چھٹی کے وقت ہی گھر کے لیے نکل گئی تھی، وہ کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں گئی، سب سے پوچھ کر آیا ہوں، وہ اکیلے آفس سے گھر کے لیے نکل گئی تھی، معاذ نے مایوسی سے آ کر بتایا تھا۔ ساجدہ بیگم دل تھام کر رہ گئی، ان کو اپنے خدشات سچ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میری بچی کہاں ہے تو؟ وہ رو پڑی تھی۔ معاذ اور نمرا نے جلدی سے ماں کو سنبھالا تھا۔ نمرا تو امی کا خیال رکھو، میں باجی کی دوستوں سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ معاذ پریشانی سے گھر سے پھر نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، آنکھوں کے آگے گپ اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف سے دوہری ہوتی نہ اٹھ پائی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، نہ جانے وہ کب سے پیاسی تھی۔
وہ ہمت کر کے اٹھی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ کسی کمرے میں تھی۔ کمرہ بہت بڑا تھا مگر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس ہلکی سی روشنان سے روشنی آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کمرے کو دیکھ پا رہی تھی۔ حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ وہ دکھ سے سر کو تھامتی بیڈ سے نیچے اتری۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون لایا ہے مجھے جہاں؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آتا گیا کہ وہ جب کہاں اور کیسے پہنچی تھی۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ خود کو دیکھا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ گردن پہ ہاتھ لگایا تو وہاں جگہ جگہ زخم محسوس ہوئے تھے۔ وجود اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے اس کو کچل دیا ہو۔ وہ سسکاری لے کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ اس کا انگ انگ بین کر رہا تھا۔ وہ اپنی آبرو گنوا چکی تھی۔ وہ درندے اس کو روند گئے تھے۔ اس کی چیخوں سے کمرے کے دور و دیوار سہم گئے تھے۔ کھولو دروازہ، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ سسکیوں سے روتے دروازے کے ساتھ لگی روتی چلی گئی تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو لے کر ایک طرف ہوئی تھی۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ تم گھٹیا انسان، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگا؟ وہ روتے ہوئے اس لڑکے پر جھپٹ پڑی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے منہ پہ اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہ دیکھو۔ وہ لڑکا بے دردی سے اس کے بال پکڑ کر اس کو جھٹکا دیتے بولا تھا۔ وہ پل میں ساکت ہوئی تھی۔ سامنے فون پر اس کی عزت کو پامال کرنے کی ویڈیو چل رہی تھی۔ 5 لڑکوں نے باری باری اس پر اپنی ہوس اتاری تھی۔ وہ سب گاڑی والے لڑکے ہی تھے۔ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر چڑھانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ لڑکا سفاکیت کی ساری حدیں عبور کرتا گرایا تھا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ آخر کیوں کیا ایسا؟ میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ وہ بے بسی کی انتہا پہ دکھ سے بولی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ بھول گئی وہ تھپڑ جو تم نے مجھے مارا تھا؟ اس کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ زمین پہ گر پڑی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ اگر مجھے چپ چاپ جانے دیتے تو میں کیوں تم پہ ہاتھ اٹھاتی؟ وہ تڑپتے ہوئے چیخنے کے انداز میں بولی تھی۔ وہ لٹی پھوٹی زمین پہ دارے دارے مار کر رو دی مگر اس بے حس انسان کو اس پہ ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ میرے سامنے رونا بند کرو اور اب دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتا کمرے سے باہر کھینچ کر لایا تھا۔ مجھے میری شال دے دو، میں اس حالت میں کیسے جاؤں گی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اندر جا کر اس کی شال اٹھائی اور اس کے منہ پہ دے ماری۔ اب دفع ہو جاؤ اور دھمکی یاد رکھنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ آخر بار اس کو یاد کرواتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اس فرعون صفت انسان کو دیکھتے ہوئے مردہ چال چلتی نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کس طرح گھر پہنچی تھی، کس طرح اتنا چل کر آئی تھی مگر وہ پہنچ گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اس کے قدم اپنے گھر کے آگے آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے گھر کے دروازے کو دیکھا اور پھر وہیں گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ معاذ جو اب پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے جا رہا تھا، گھر کے دروازے پہ ایک بے جان وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے فون کی ٹارچ آن کر کے اس وجود پہ ماری تو ہکا بکا رہ گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوا تھا۔ روشنال باجی اٹھے، کیا ہوا آپ کو باجی؟ اٹھے۔ وہ اس کے گال کو تھپ تھپاتا ہوا بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر ساجدہ بیگم اور نمرہ بھی اندر سے بھاگی آئی تھی۔ روشنال، ساجدہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ روشنال کی حالت دیکھ کر وہ پتھر ہو گئی تھی۔ ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ معاذ، شور مت کرو، خاموشی سے باجی کو اندر لے کر چلو۔ نمرہ معاذ کو اونچا بولتے دیکھ کر دبے دبے لفظوں میں بولی تھی۔ نمرہ اور معاذ روشنال کو سہارا دے کر اندر لائے تھے۔ ساجدہ بیگم خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی جیسے کسی سکتے میں ہو۔ وہ ماں تھی۔ بیٹی کے پھٹے کپڑے جسم پہ زخم دے کر جان گئی تھی۔ ان کی بیٹی اپنا آپ گنوا آئی تھی۔ معاذ اور نمرہ نے روشنال کو جلدی سے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ نمرہ جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر لائی تو معاذ نے اس کے منہ پہ پانی کے کچھ چھینٹے مارے تھے جس سے روشنال نے آنکھیں کھولی تھیں۔ باجی، شکر ہے اب ٹھیک ہے۔ معاذ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ساجدہ بیگم خاموشی سے روشنال کے پاس آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اذیت رقم تھی، دل دکھ سے بڑا تھا۔ امی! ماں کو دیکھ کر روشنال نے دکھ سے سسکاری کی تھی۔ اس کی پکار میں اذیت ہی اذیت تھی۔ نمرہ اور معاذ کی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ بہن کی حالت ان سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ روشنال اٹھ کر ساجدہ بیگم کے لگے تڑپ تڑپ کے رو دی۔ ساجدہ بیگم کا بھی اب جا کر سکتہ ٹوٹا تھا۔ بہت سے آنسو ان کی آنکھوں سے خاموشی سے بہہ گئے تھے۔ باجی، کس نے کیا آپ کے ساتھ یہ؟ مجھے بتائیں، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ معاذ سرخ آنکھوں سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔
اس کا خون مارے قرض کے ابل رہا تھا۔ بہن کی حالت دیکھ کر وہ اندر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے بتائیں باجی، کس نے کی آپ کی یہ حالت؟ وہ پھر سے چیخا تھا۔ روشنال نے لال آنکھوں سے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ نہیں معاذ، ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان سے ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آنسو مسلسل آنکھوں سے جاری تھے۔ نہیں باجی، میں ختم کر دوں گا ان کو، مجھے بس بتائیں کون تھے وہ بضد ہوا تھا، اس کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھی۔ معاذ خاموش ہو جاؤ، کیوں اپنی بہن کا اور اپنا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ ساجدہ بیگم نے خاموشی توڑی تھی۔ معاذ ان کو دکھ سے دیکھنے لگا۔ مگر امی کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ میں اپنی بہن کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معاذ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ کتنی بری تھی یہ غربت ان کی، وہ اپنی عزت کے لٹیروں کو بھی اف تک نہیں کہہ سکتے تھے۔ تم بدلہ لوگے تو وہ پھر سے دوبارہ بدلہ لینے کے لیے وہ تمہاری دوسری بہن کو بھی بے آبرو کر دیں گے، پھر تم ٹھیک رہو گے، پھر آگ بجھ جائے گی تمہارے بدلے کی۔ ساجدہ بیگم روشنال سے الگ ہوتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ معاذ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، ضبط کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں معاذ، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، الٹا ہم اپنا اور نقصان کر بیٹھیں گے۔ ہم بس اللہ پہ معاملہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، نمرہ ڈھونڈتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ معاذ سے جب اور برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ بہت سے دن خاموشی سے گزر گئے تھے، وہ آفس جانا چھوڑ چکی تھی، وہ اس ہاتھ سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی۔ اس کی زندگی جیسے اس پل ہی چھن گئی تھی جب اس کی ذات کا غرور اس سے چھینا تھا۔ گھر کا سارا نظام اس کے بل بوتے پر چل رہا تھا۔ نمرہ اور معاذ دونوں اس سے چھوٹے تھے اور ابھی کالج کی پڑھائی کر رہے تھے۔ ان کا یہ گھر محض 4 افراد پہ مشتمل تھا۔ ابراہیم روشنال کے والد 6 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، تب سے ساجدہ بیگم اکیلے ان تینوں کو سنبھال رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کی ماہانہ پینشن آتی تھی جس سے ان کی زندگی کی گاڑی چل نکلی تھی، مگر آہستہ آہستہ اخراجات بڑھتے گئے تو روشنال نے گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کر ایک آفس میں جاب شروع کر لی، جس سے گھر کا نظام بہتر ہو گیا تھا، گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ مگر اس حادثے کے بعد روشنال بالکل چپ چاپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھنے والے کو تو وہ کوئی بٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی۔ اس نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا، بات تک کرنا ترک کر دیا تھا، کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی ورنہ خاموش رہتی۔ معاذ، ساجدہ بیگم اور نمرہ معاذ روشنال کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے تڑپ جاتے، مگر ان میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اس کو دلاسا دیتے، یہ حوصلہ دیتے۔ وہ خود اس اذیت سے گزر رہے تھے، انہیں شاید خود کسی طرح سے کسی حوصلے کی ضرورت تھی۔ روشنال بیٹا، کھانا کھا لو۔ وہ خاموشی سے بیٹھے آسمان کو تکے جا رہی تھی جب ساجدہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ امی ابھی بھوک نہیں، وہ 2 حرفی جواب دے کر پھر کہیں مگن ہو گئی تھی۔ بیٹا، صبح سے تم نے کچھ کھایا نہیں، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی، ساجدہ بیگم محبت سے دیکھتے بولی تھی۔ امی بھوک نہیں لگ رہی، جب ہوگی تو کھا لوں گی، وہ پھر اپنی بات کہہ کر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے بے بسی سے بیٹی کی جانب دیکھا۔ روشنال بیٹا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مجھ سے تمہاری یہ حال دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اب دیدہ ہو گئی تھی۔ روشنال کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ساجدہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ امی یہ سب میرے اختیار میں نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے پلیز۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، ضبط کے بندھن ٹوٹنے کو تھے، آنسو آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیسے چھوڑ دوں بیٹا؟ پیدا کیا ہے میں نے تمہیں، تمہاری یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے بولی تھی۔ تبھی نیچے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ماں سے الگ ہوئی تھی۔ تم بیٹھو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے نیچے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے زین کھڑا تھا، روشنال کا منگیتر۔ ان دونوں کی منگنی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ زین روشنال کی پھوپھو کا بیٹا تھا اور ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ السلام علیکم ممانی جان، اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ بیٹا تم آؤ، اندر آؤ۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اندر آ گیا۔ ممانی، روشنال کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے آفس نہیں آ رہی، اس نے اندر آتے ساتھ سب سے پہلے روشنال کا پوچھا تھا۔ ساجدہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیا کہے۔ بیٹا وہ ذرا اس کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے نہیں آ سکی، انہیں جلدی میں یہی بہانہ سوجا تھا۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ روشنال کو میں نے فون کیے مگر اس کا نمبر مسلسل بند تھا، اس لیے سوچا گھر آپ کے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے۔ زین سب کچھ بتاتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ ساجدہ بیگم بھی پاس ہی بیٹھ گئیں۔ ہاں وہ فون اس کا ذرا خراب ہو گیا تھا، اس لیے آپ تھا۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے بولی۔ جی ممانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ذرا روشنال سے مل لوں۔ کہاں ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساجدہ بیگم کے دل کو دھڑکا سا لگا تھا کہ کہیں وہ روشنال کی حالت دیکھ کر سب کچھ جان نہ جائے۔
بیٹا وہ تو سوئی ہوئی ہے ابھی، انہوں نے دوسرا بہانہ گڑا تھا، مگر زین شاید اس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اتنے دنوں سے وہ آفس بھی نہیں آئی تھی، اب اس کا دل اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ ممانی جان بس 2 گھڑی کی بات کرنی ہے، زیادہ اس کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ساجدہ بیگم اس کے آگے مجبور ہو گئی۔ چھت پر ہے، وہیں چلے جاؤ بیٹا، زین کو بتا کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ روشنال وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب زین کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر روشنال کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا، مگر اس کے وجود میں اسے دیکھ کر کوئی جبنش نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی۔ روشنال کیسی ہو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر فکر مندی سے بولا تھا، مگر روشنال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ روشنال کیا ہوا یار، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ اسے چپ دے کر پھر سے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے کہہ کر پھر خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے پتا ہے روشنال، مگر بات تو کرو یار، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھامے محبت سے بولا تھا۔ روشنال اس کے چھونے پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ذہن اس کے رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ پہلی بار اس نے اس کے چھونے پہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ روشنال کیا ہوا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ اس کو روشنال کا اس طرح جھٹکنا دکھی کر گیا تھا، مگر روشنال نے کوئی جواب نہ دیا۔ روشنال کچھ تو بولو یار، کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ یا میری طرف سے کوئی بات بری لگی؟ وہ دکھی ہوتا مسلسل اس سے سوال کر رہا تھا، مگر اس کی چپ کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ روشنال آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ یار، اس طرح چپ رہ کر مجھے اور اذیت میں مت ڈالو۔ وہ رو دینے کو تھا، اس کے مسلسل چپ رہنے سے وہ اکتانے لگا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زین کو اس کے لفظوں پہ اور دکھ ہوا۔ ایسے کیسے چلا جاؤں روشنال؟ یہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں نمی آنے لگی تھی۔ وہ رخ موڑ گئی، اس کی آنکھوں میں مرچی لگنے لگی تھی۔ روشنال میں اس طرح نہیں جاؤں گا، کوئی وجہ تو ہو اس طرح کے سلوک کی۔ ہمارے بیچ تو کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، پھر اس طرح سے منہ موڑ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے لہجے سے ٹوٹ کر بولا۔ روشنال ابراہیم نے اس کے دل کی گہرائیوں سے محبت کی تھی، اس کا اس طرح کا رویہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ یہ لو اپنی امانت اور میری جان چھوڑ دو۔ روشنال نے اچانک مڑ کر منگنی کی انگوٹھی اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، انگوٹھی اس کی ہتھیلی میں کام کر رہ گئی تھی، پھر اچانک وہ آتش فشاں کی طرح پڑا تھا۔ یہ کیا ہے روشنال؟ ابراہیم اس کو بازو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ روشنال کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے زین، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ اور جو تم نے مجھے ابھی تکلیف دی اس کا کیا روشنال ابراہیم؟ اس نے جنونی انداز میں کہا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ شیرنی کی طرح داری تھی، زین کی گرفت نرم پڑی تھی، اس کے بے رحم لفظوں سے وہ ڈر گیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں نہیں رکھنا چاہتی کوئی رشتہ؟ کوئی وجہ تو ہو، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ روشنال اس کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ روشنال ابراہیم نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے دل سے محبت کو نوچ ڈالا تھا۔ زین کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین آیا تھا کہ یہ الفاظ روشنال ابراہیم نے کہے تھے، جس کے لیے محبت ایمان کا درجہ رکھتی تھی، جس کی زبان محبت کا ورد کرتے نہ تھکتی تھی۔ پھر کیسے اس نے کسی اور کو چاہ لیا تھا، کیسے کسی اور کو اپنا بنا لیا تھا؟ روشنال یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کو اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، چھوڑ دو مجھے، میں تم سے بیزار ہو چکی ہوں، نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اس کے الفاظ چابک کی طرح تھے، جو زین کو بہت زور سے لگے تھے۔ ٹھیک ہے روشنال ابراہیم، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، وہ شاید تھک ہار کے بولا تھا۔ نئی منزلیں مبارک ہو روشنال ابراہیم، مگر زین علی تمہیں ہمیشہ وہی ملے گا جہاں تم نے اسے چھوڑا تھا۔ تمہارا دل بدل گیا ہے روشنال ابراہیم، مگر زین علی احمد کے دل میں مرتے دم تک تم رہو گی، صرف تم۔ بڑا حوصلہ جمع کیا تھا زین علی احمد نے یہ سب کہنے کے لیے، اور پھر وہ آنکھوں میں روشنال ابراہیم کا عکس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گیا تھا، اور اس سے اس کی خوشیاں سونپ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد روشنال ابراہیم وہیں اس کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا روشنال؟ وہ ابھی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ساجدہ بیگم کو اپنے اور زین کے درمیان ہوئی ساری گفتگو حرف بہ حرف بتا دی تھی۔ ان کے لہجے میں کرب تھا۔ امی محبت کی ہے میں نے اسے، سچ اس سے چھپا نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بتا نہیں سکتی تھی۔ پھر یہی سوچا اس رشتے کو ہی ختم کر دوں، میں اپنی تباہی کا اور سامان نہیں کر سکتی تھی، وہ خلاؤں کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ باجی زین بھائی آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ اس کے داغ کے ساتھ آپ کو اپنا لیتے،
آپ ان سے اپنا دکھ بیان تو کرتی، کیوں ان سب کو بتائے بغیر ہجر کی سزا سنا دی؟ ان کی باتوں کے جواب میں نمرا نے کہا تھا، اپنی بہن کے منگنی توڑ دینے کا اسے بہت رنج تھا۔ جانتی ہوں وہ اپنا لیتا، مگر میں نہیں چاہتی کہ اب مجھے کوئی بھی اپنائے۔ میں اکیلے جینا چاہتی ہوں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک نقطے پر نظریں جمائے بولی تھی، بے تاثر سا لہجہ تھا۔ نمرا اور ساجدہ بیگم اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اتنی دل خراش بات وہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی؟ کیا واقعی اس کو اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی؟ کیا واقعی وہ اکیلے جینا سیکھ گئی تھی؟ کیا واقعی وہ تنہا اس کانٹوں بڑی زندگی کا سفر طے کر سکتی تھی؟ کیا واقعی بہت سے سوال روشنال کو دیکھ کر ان کے ذہنوں میں آئے تھے، مگر کرنے سے قاصر تھے؟ اور پھر زندگی کا پہیہ اتنی تیز رفتار سے چلا تھا کہ روشنال ابراہیم کو پتہ ہی نہ چلا تھا کہ اس کے وقت میں لکھی گئی سیاہی کو 2 سال گزر گئے تھے، مگر روشنال ابراہیم میں کچھ نہ بدلا تھا۔ دنیا کے ساتھ وہ خود سے بھی روٹھ گئی تھی، مگر کمگوئی اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ تھک کر سب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ نمرا اور معاذ کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئے تھے۔ دونوں پارٹ ٹائم ایک ہی فرم میں جاب کر رہے تھے۔ زندگی کے تقاضوں کو جیسے تیسے انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ باجی، وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب معاذ نے اس کو پکارا تھا۔ ہاں بولو، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ یہاں آئیں، آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ روشنال نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ معاذ خود چل کر اس کے پاس آیا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے چارپی پہ بٹھایا۔ یہ لے، آج سے آپ یہ فضول کام چھوڑ کر کتابیں پڑھیں گی۔ معاذ نے اس کی گود میں ایم اے کی کتابیں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا، وہ انکار کر کے اٹھنے لگی تھی کہ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا لیا تھا۔ باجی، کیوں خود کو زنگ لگا رہی ہیں؟ 2 سال آپ اپنی مانی کر چکی ہیں، اب تو کسی کی مان لیں، وہ التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے نہیں ہو پائے گی پڑھائی، یہ تم یہ ضد چھوڑ دو، وہ سرد سے لہجے میں بولی، مگر معاذ آج ہار کہاں ماننے والا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی باجی، میں ہوں، نمرا ہے، ہم مل کر آپ کی مدد کریں گے، اس نے مسکراتے ہوئے حل پیش کیا تھا۔ پھر بھی مجھے نہیں پڑھائی کرنی، وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر پھر اٹھنے لگی تھی کہ معاذ نے اس کو بٹھا دیا۔ باجی، کب تک ایسے کریں گی؟ کب تک اپنے سے جڑے رشتوں کو تکلیف دیں گی؟ کیا اتنا ہی صبر اور حوصلہ ہے میری بہن میں کہ وہ ایک حادثے کے بعد جینا چھوڑ گئی، تنہائیوں کو ساتھی بنا لیا، اپنوں سے منہ مو لیا؟ کیا اتنا ہی حوصلہ ہے آپ میں؟ بس خود کا نہ صحیح، اپنے پیاروں کا ہی سوچ لیں جو آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج وہ جیسے ٹھان کر آیا تھا اس پتھر میں درار ڈالنے۔ روشنال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ معاذ کی باتوں نے جیسے اسے اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ لاؤ کتابیں، کچھ دیر کے بعد وہ بولی تو معاذ خوشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ کچن سے نکلتی نمرا بھی مسکرائی تھی۔ دونوں اپنی پہلی جیت پہ خوش ہو گئے تھے۔ وہ روشنال ابراہیم کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے تھے۔ زین بیٹا، شادی کر لو، کب تک اس کا روگ سینے سے لگائے رکھو گے؟ نور بیگم کے بیٹے بے رونق چہرے کی جانب دیکھ کر کہا تھا، مگر زین جو آفس سے آئے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا، ان کی بات پہ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے۔ 2 سال اس نے روشنال ابراہیم کی بے وفائی کا بدلہ خود سے لیے گزار دیے تھے۔ عورت ذات سے اس کو شدید نفرت ہو گئی تھی۔ کیسا لوٹا تھا محبت نے اس کو، کیسا وار کیا تھا اس کی روح پہ، بے وفائی کا روگ اس کو کھوکھلا کر گیا تھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا جب وہ شادی کریں گی میں بھی اسی دن نکاح پڑھا لوں گا، پھر آپ کیوں آئے دن آ کر میرے صبر کا امتحان لیتی ہیں؟ وہ آنکھوں میں بازو رکھے ہی بولا تھا۔ نور بیگم اس کی عجیب سی ضد پہ سر تھام کر رہ گئی۔ کب تک اس کے انتظار میں رہو گے؟ اگر اس نے ساری عمر شادی نہ کی تو تم بھی نہیں کرو گے کیا؟ وہ اس کے چہرے سے بازو ہٹائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان 2 سالوں میں وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ ان کا 5 بیٹیوں کے بعد اکلوتا بیٹا تھا جس کو انہوں نے منتوں سے مانگ کر لیا تھا، پھر کیسے وہ اس کو اجڑتا دیکھ لیتی؟ ان کی ممتا سسک اٹھی تھی۔ نہیں، جب تک وہ نہیں کرے گی آپ کا بیٹا بھی شادی نہیں کرے گا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بول کر رخ موڑ گیا۔ نور بیگم نے بے بس نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا اور پھر شکستہ قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے روشنال ابراہیم؟ اپنے ساتھ ساتھ سب کو برباد کر دیا، وہ اذیت سے آنکھیں بند کرتے بولا تھا۔ کر لو شادی روشنال ابراہیم، تاکہ تمہاری بے وفائی پہ مہر لگا کر میں بھی کنارے لگ جاؤں۔ پتہ نہیں یہ دل کیوں آج بھی تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ ان 2 سالوں میں سینکڑوں بار تمہیں سوچا، سینکڑوں بار تمہیں چاہا، 2 سازیوں کا حساب لگایا، مگر یہ دل جو دھڑکتا تو میرے سینے میں مگر تسبیح صرف تمہارے نام کی کرتا ہے۔ یہ کسی دلیلوں تعویلوں کو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ اسے آج بھی تم بے قصور لگتی ہو، آج بھی وفا پرست محبت سے بنائی ہوئی لگتی ہو۔ میرے جسم کا اپنا حصہ ہی مجھ سے بغاوت کرنے پہ تلا ہے، پھر میں تم سے کیا شکوا کروں؟ وہ روشنال ابراہیم کی تصویر سے مخاطب تھا جو اس کے فون میں برسوں سے قید تھی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے آنسو اس کی تصویر پہ گرے تھے۔ اس نے ایم اے کی کتابیں پڑھنے شروع کر دی تھی۔ ساجدہ بیگم، نمرا اور معاذ اس کو دیکھ کر خوش تھے۔ کسی طرح ہی صحیح اس نے زندگی کی رمق نظر آئی تھی۔ وہ اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہوئے تھے۔ روشنال ابراہیم آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر وہ لوٹ رہی تھی۔ اکثر معاذ اور نمرا اس کی مدد کر دیتے جیسے وہ ان کی پڑھائی میں مدد کیا کرتی تھی۔ اس بہانے روشنال ابراہیم کی چپ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ معاذ ادھر آؤ، یہ ذرا سمجھاؤ آ کر۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا کہ اس نے بلا لیا۔ وہ بھاگ کر گیا تھا۔ اس کو خوشی ہوئی تھی، پہلی بار روشنال نے خود سے اسے سمجھانے کو کہا تھا۔ لائیں پین دیں۔ روشنال نے پین دیا تو وہ اس کو سارے فارمولا سمجھانے لگا۔ تبھی ساجدہ بیگم دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ شکریہ امی، اس کی بہت ضرورت تھی، روشنال نے کہتے ساتھ چائے کا کپ منہ کو لگا لیا اور ساتھ ساتھ سمجھتی گئی۔ اور پھر روز ایسے ہوتا، وہ سارا دن پڑھتی، جو چیز سمجھ نہ آتی وہ معاذ کے آفس کے آنے کے بعد پوچھ لیتی۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ لوگ مووی دیکھیں گے۔ تینوں ٹی وی کے آگے بیٹھ چکے تھے۔ آپ لوگ بیٹھو، میں باہر سے کچھ کھانے کے لیے بھی لے کے آتا ہوں۔ معاذ اٹھ کر نکل گیا۔ نمرا فون میں لگی تھی تو وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے چینل بدلنے لگی۔ تبھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئی تھی۔ یہ آپ 5 ڈیڈ باڈیز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مجرم ہے جو لڑکیوں کا ریپ کرتے تھے، پھر ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ ان لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کے بھائیوں نے غیرت میں آ کر ان 5 کو اپنے ٹریپ میں پھنسا کر ان کو پہلے نامرد کیا اور پھر اس کے بعد ان کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشیں دریائے راوی میں پھینک دی۔ ٹی وی پہ ان کے چہروں کے ساتھ خبریں چل رہی تھی۔ ریموٹ روشنال ابراہیم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ٹی وی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی کیسے اس کے مجرموں کو سزا مل گئی تھی، کیسے اس کی آہیں عرش تک جا پہنچی تھی، کیسے اس کے بھائی کا بدلہ کسی اور کے بھائیوں نے لے کر ان کے انتقام سے جلتے دنوں کو تسکین بخش کی تھی۔ امی امی، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ پاس بیٹھی نمرا ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا باجی، اب ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ ساجدہ بیگم روشنال کی آواز پہ بھاگ کر آئی تھی۔ امی امی، یہ ہماری آہیں سن لی گئی، ہمارا بدلہ خدا نے لے لیا۔ وہ ماں کے گلے لگے بھیگتی آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ ساجدہ بیگم نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی بات پہ روشنال نے ان کے ہاتھ میں ریموٹ تھما کر ان کا رخ ٹی وی کی جانب کیا تھا۔ ٹی وی پہ چلتی خبر سن کر نمرا اور ساجدہ بیگم سن رہ گئے تھے۔ یہ تمہارے بھی مجرم تھے، ساجدہ بیگم کچھ دیر کے بعد بولی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھیں۔ جی امی، یہی تھے میرے مجرم بھی، انہوں نے ہی بغیر کسی دشمنی کے مجھے برباد کیا، میرے وجود کو داغدار کر دیا، مجھے عمر بھر کا روگ دے دیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے دل کے ویران کنوں کو تسکین ملی تھی۔ آج اسے مکافات عمر پر پختہ یقین ہو گیا تھا۔ میری بچی۔ ساجدہ بیگم بھی بیٹی کے گلے لگے رونے لگی۔ ان کے دل بھی 2 سالوں بعد جیسے راحت ملی تھی۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ وہ چھت پہ بیٹھی اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ اڑتے ہوئے، اونچی پرواز کرتے ہوئے، ان کے پردوں میں ان کی خوبصورتی چھپی ہے۔ اس نے سوچا تھا مگر یہی پرواز اگر انسان کرنے لگ جائے تو ان میں کس قدر گھمنڈ آ جاتا ہے، کس قدر غرور آ جاتا ہے، اس قدر اونچا اڑتے ہیں کہ زمین میں بسنے والے ان کو کیڑے مکوڑے لگنے لگتے ہیں۔ اس نے بے اختیار انسانوں اور پرندوں کا آپس میں موازنہ کیا تھا۔ تھک کر سر گھٹنوں میں گرا لیا اور آنکھیں موند لی۔ دل میں جلتی آگ کو تسکین تو مل گئی تھی مگر اس میں بھی کسک کہیں باقی تھی۔ دکھ درد کونوں خندروں میں ابھی بھی کہیں بکل مارے بیٹھا تھا۔ ان کے ناپاک وجود تو اس دنیا سے مٹ گئے تھے مگر وہ پیچھے نہ جانے اس جیسی کتنی لڑکیوں کو ساری زندگی کا روگ دے گئے تھے، جن کو سہتے سہتے ان کی روح زخمی ہو رہی تھی۔ سوچوں کی ڈور ہاتھ سے چھوٹتے زین علی احمد کے پاس جا کر تھمی تھی۔ آج اسے وہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ 2 سال اس نے اس شخص کو بلانے میں لگا دیے تھے مگر وہ آج بھی اسے روز اول کی طرح حفظ تھا۔ اس کی محبت ان 2 سالوں سے بھی صرف بڑی تھی۔ اس نے لاکھ دل کو سمجھایا، اسے ڈپٹا مگر وہ آج بھی اس کے نام پر درختہ تھا۔ اسے توڑ کر وہ خود بھی سلامت نہیں رہی تھی، کیچیوں میں بکھر گئی تھی۔ ہر رات وہ خواب بن کر اس کی آنکھوں میں اتر آتا تھا اور درد بن کر ٹھہر جاتا تھا۔ آنکھیں بہنے لگی تھی۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے گال پہ آئے آنسو صاف کیے۔ زین بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ اچانک نمرا اوپر آئی تھی تو اس کو آنسو پونچھتے دیکھ کر بولی۔ اس نے اقرار کیا تھا، اب کی بار اس نے بہانہ کرا تھا۔ تو کیوں آپ نے ان کا دل توڑ دیا؟ ایک بار ان سے کہا تو ہوتا کچھ، کہتے ساتھ وہ ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل توڑنا ضروری تھا نمرا، ورنہ میں خود ٹوٹ جاتی۔ محبت کے معاملے میں انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر محبوب کی چپتی نگاہوں کے سوال نہیں برداشت کر سکتی، جن کے جواب انگارہ ہو، جن کو دینے سے زبان کے جل جانے کا خدشہ ہو، اپنی ذات کے خاک ہو جانے کا ڈر ہو۔
اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے جو مسلسل بہہ کر اس کے صبر کی تزلیل کر رہے تھے۔ باجی زین بائی کی حالت ٹھیک نہیں، وہ بہت بیمار رہنے لگے ہیں۔ پھپھو سے میں ملی تھی، وہ ان کو دیکھ کر روتی ہیں، نمرا کی آواز کہتے ہوئے بڑھ آئی تھی۔ روشنال نے آنکھوں کی سختی سے بند تھا۔ اسے کہنا شاید روشنال ابراہیم تمہیں اس جہان میں نہ مل سکے، اسے کہنا وہ مجھے اگلے جہان کے لیے مانگ لے خدا سے۔ وہ اپنی بات کہہ کر نیچے اترتی چلی گئی۔ نمرا بہن کی باتیں سن کر وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔